اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب منافقین کے احوال کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی خیر خواہ ملتا تو ان کو کہتا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، آگے سے ان کا جواب ہوتا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون کہ خبردار یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں ایک بات مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، بہت ہی ضروری بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، منافقین کو کہا جاتا، وہ کہتا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں ایک بات مسلمانوں کے لیے کہ بعض لوگ فساد اور اصلاح کا معیار اپنے ذہنوں کے مطابق رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ فساد اور اصلاح کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری نیت اس کام کے بارے میں ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی یوں کہتا ہے بعض دفعہ کہ میں تو چوری کرتا ہوں امیر لوگوں کی اور غریبوں کو کھلاتا ہوں، میری نیت ٹھیک ہے، میں امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے رہا ہوں، میں تو بڑی اصلاح کرنے والا ہوں، آیا اس آدمی کو مصلح کہا جائے گا؟ اس کو دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھے، یعنی ایک معیار بنا لے کہ میرا جو عمل ہے اس عمل کی نیت کے ساتھ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ کیا بات کر رہا ہوں کہ عمل کی نیت کے ساتھ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ اب منافقین کو جب کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، یہ حسر کا کلمہ ہے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی مصلح لوگ ہیں، ہم سے بڑا مصلح کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ وہ چوری کو، ڈاکے کو، لڑائی کو، اس چیز کو تو وہ فساد سمجھتے ہیں، لیکن جو آدمی اخلاقی طور پر بدباد ہے، اس کے دل میں منافقت ہے، وہ بات میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے یا گالی نکالتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا نفس بیمار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب معاشرہ روح کے طور پر بیمار ہو جاتا ہے اس معاشرے کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چوری ڈاکے کو تو فساد سمجھتے ہیں لیکن منافقت کو فساد نہیں سمجھتے، کہ جو اصل زمین میں فساد کی جڑ ہے۔ زمین کے فساد کی جڑ کیا ہے؟ اخلاقی موت۔ اگر آدمی کے اخلاق برباد ہو جائیں، اس کی اچھائی اور برائی شریعت کے مطابق وہ اس کو نہ پرکھے، تو یہ زمین پر سب سے بڑا فساد ہے۔ آج مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کیوں برباد ہے؟ وہ جب بھی اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اپنے ذہنوں کے مطابق کرتے ہیں، نہ کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق۔ ہر آدمی اپنے عمل کی تشریح اپنے ذہن کے مطابق کر رہا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ وہ اپنے عمل کی تشریح اور اصلاح قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ اب جب ان کو کہا جاتا، کوئی آدمی کہہ دیتا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لیکن وہ کہتے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی حسر کا کلمہ لا کر ان لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے علاوہ کوئی اصلاح کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب منافقین کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں، یعنی وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ منافقت فساد ہے اور فساد کی جڑ ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم ہے یہ فساد ہے یہ اصلاح، بلکہ وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم سے سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے عمدہ ان کی چال تھی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کفار کے ساتھ کفار بنے، کافر بنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے یہی اصلاح کی بات ہے۔
آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار سب ٹھیک ہیں، میں تو فلاں کافر کے ساتھ ہوں، فلاں کافر کے ساتھ ہوں۔ نہیں، وہ تو ان کا انداز تھا، یہی فساد کی جڑ ہے۔ اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق پرکھو کہ آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح والے سمجھتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔